ام ربیہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی. فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا. دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی. کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر. میں لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا. لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا. میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا. کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا. تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا. پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے. کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے. کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا. میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آئے تو تو نے دینے جانا ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری. میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے. تاجاں والے تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبیوں خالی آوے. کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی. دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ. غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں، مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو. دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا. لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو. تو ایسے مولویوں نے سنو، حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی. اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ. تو زکوٰۃ دے. کہنے لگا دیتا ہوں. گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے، اتنے آگے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے. حضرت موسیٰ نے کہا دے. تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ. آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا. کون سا حصہ تھا؟ بولیے. مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے. کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے. میں نے بانٹ دی ہے. یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے، ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان پہ. اس رمضان میں حیدرآباد کے قریب
کسی گاؤں کی رہنے والی، تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے، سارا کچھ دے آئی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں، میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا، تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا، میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا، شدید محنت کی۔ تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا، اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے، زبردستی ہمارے گھر آیا، غریبوں کو دینا ہے۔ کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں، میں نے جوانی تمہیں، لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے ایک توڑا دیا راشن کا، تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے، 4 اخباروں میں۔ مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے، کتنی تصویریں کھینچتا رہا۔ تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں، کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے، پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا، تو ایک کانٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا۔ 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان، اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے، یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے، یہ خبر چھپوا دینا۔ پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا، شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں، دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے، اخباروں پہ تصویر آئے، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں، وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں؟ اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دیا تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے۔ امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندھے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچ جاتا، غریب باہر نکل کے پوچھتے نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو، میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا، میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا، یہ تمہیں تمہارے حصے کا راشن ہے، اسے قبول کر لو۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ یہ کیا انداز ہوا کہ 4 اخباروں میں خبر، عزتیں لوگ اچھالتے پھر۔ اس کو کہا قارون کو زکوٰۃ دے، کہنے لگا کوئی نہیں، بلکہ اس نے الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا، اس کے پیچھے ایک عورت ہے، کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہو، پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے، عزت دار جس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو، وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے، پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے، سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے، میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے۔ پھر ممبر پہ بیٹھے، بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے؟ جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی، کہنے لگی اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگانے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں، زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو، سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ علم پڑے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کا حال کہاوے، متے روڑ دیوی دودھ کڑے۔ تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے۔ کدھر گیا ان کا مال؟ کدھر گیا؟ اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر نکالنا، جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ قبروں میں بینک ہوتے ہیں، کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو؟ کس کے لیے؟ کل من علیہا، ہر چیز فنا ہوگی۔